بہت سارے خوش نصیب لوگ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے، اور بہت سارے ہمارے بھائی الحمدللہ حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرور بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے بھی حج کو قبول فرما لے، آمین رب العالمین۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، حج کے حوالے سے امت مسلمہ تین گروہوں میں تقسیم ہے۔ ایک جماعت، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ان کے فارم بھرے جا چکے ہیں اور ان کی روانگی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ دوسرا گروہ ان مسلمانوں، ان لوگوں کا ہے جن کے پاس وسائل اور اسباب کی کمی ہے، سامان زیست کی کمی ہے، سفر حج اور سفر کے اخراجات اٹھانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر حج بیت اللہ کرنے کی آرزو ہے، تمنا ہے، ان کے دلوں کی پکار یہی ہے کہ میں اپنی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھوں، خانہ کعبہ کو دیکھوں، بیت رسول اللہ کو دیکھوں۔ ان کے پاس اگرچہ وسائل نہیں، اسباب نہیں، ذرائع نہیں، حج بیت اللہ کے سفر کے خراجات اٹھانے سے وہ قاصر اور مجبور ہیں، لیکن ان کی تمنا اور ان کی آرزو ہے کہ ہم حج بیت اللہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایسے لوگوں کو جو حج بیت اللہ کرنے کی تمنا اور ارادہ کرتے ہیں، وسائل کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے توفیق اور مدد سے ہم تمام امت مسلمہ کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور حج کے حوالے سے تیسرا گروہ مسلمانوں کا وہ بھی ہے جن کو رب العالمین نے اسباب اور ذرائع سے نوازا ہے، وہ سفر کے اخراجات اور خرچ کو اٹھانے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، وہ اتنے مال اور دولت کے مالک ہیں جس سے کہ وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور آسانی سے ان کے خراجات کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسے مسلمان، ایسے کلمہ گو وہ کسی انتظار میں ہیں کہ ہم حج بیت اللہ بھی نہیں کریں گے، ہم بعد میں کر لیں گے، اور غفلت کا شکار ہو کر کے اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے حساب اور کتاب کا دن قریب سے قریب تر ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب العالمین نے اگر ہمیں اس بات کا مالک بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و زر کا مالک بنایا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حج بیت اللہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں، دیر نہ لگائیں، کیونکہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور نماز روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا حج کرنا بھی فرض ہے۔ حج بیت اللہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی و شافی ہے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ کو نکال لیا جائے، اسلام کی ارکان، اسلام کی بنیاد مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب کیا اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اے مسلمانوں کی وہ جماعت، اے کلمہ پڑھنے والوں کی وہ گروہ جو طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، مال و زر کے مالک ہیں اور سفر کے خراجات وہ اٹھا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ حج بیت اللہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ ایسے لوگ اگر اس فریضے کی ادائیگی سے کوتاہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں اور اس عمل کی تکمیل کے لیے وہ کوتاہ بینی کے شکار ہیں، رب العالمین نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے کوڑا کرکٹ
طاقت کو اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں میرے بھائیوں. رب نے صاف فرما دیا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جہاں پر حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد رکھو ومن کفر، اگر حج بیت اللہ کرنے سے تم کوتاہی کرتے ہو، حج بیت اللہ کرنے سے تم انکار کرتے ہو اور اس کو ٹال رہے ہو، یاد رکھو فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ تبارک و تعالی جہاں والوں سے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین کو ہم جیسے ایمان والوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی تسبیح کے لیے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنے کے لیے، رب العالمین کے رکوع اور سجود کرنے کے لیے ایسی جماعت موجود ہے، ایسا گروہ موجود ہے جو رب العالمین کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے ہیں، رب العالمین کے سامنے جھکنے سے کوتاہی نہیں کرتے ہیں. رب نے کیا فرمایا اپنے بندوں کو خطاب کر کے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو عبادت کرنے سے تکبر کر رہا ہے، کوتاہ بینی کا شکار ہو چکا ہے، رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو چکا ہے، تو یاد رکھ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، رب العالمین کے پاس، عرش عظیم کے پاس وہ جماعت، وہ گروہ موجود ہے یسبحون له باللیل والنہار، جو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کر رہے ہیں. رات کو بھی بیان ہو رہی ہے، دن کو بھی پاکی بیان ہو رہی ہے. اور رب نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ اکتاتے نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین کو ہم جیسے مسلمانوں کی حاجت نہیں میرے بھائیوں. اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین کے فرائض کو ادا کرنے سے کوتاہی کر رہے ہیں، رب نے صاف کہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم فقیر ہو، تم منگتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں آئیے ذرا دیکھیں یہ حج بیت اللہ جس کی فرضیت کا اعلان قرآن کرتا ہے، جس کی فرضیت کا اعلان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کر رہے ہیں، اور حج کی فرضیت کا اعلان پیارے پیغمبر ابو الانبیاء جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ کی تم تعمیر کرو، اس کو بناؤ، اس کی دیوار کو چنو. جب خانہ کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا، اس کی چھتیں مکمل ہو گئی، دیوار مکمل ہو گئی، حجر اسود کو بھی لگا دیا گیا، رب العالمین نے کہا یا ابراہیم اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. اے میرے خلیل کھڑے ہو جاؤ پہاڑی کے اوپر اور ذرا اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو پیغام سنا دیجئے، تمہارے اوپر حج بیت اللہ کرنا فرض اور واجب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین میں تیرا کمزور سا ناتواں بندہ ہوں، یہ اتنی وسیع و عریض دنیا ہے، میری آواز تیرا پیغام پوری دنیا میں کیسے میں پہنچا سکتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابراہیم من کا النداء و من البلاغ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے دنیا کے لوگوں، دنیا میں بسنے والے لوگوں، اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کو فرض کیا ہے. جتنی روحوں کو دنیا میں آنا تھا، جو صاحب ایمان تھی، جن کے مقدر میں حج بیت اللہ لکھا ہوا تھا، ان تمام روحوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے آواز لگائی سیدنا ابراہیم کی پکار پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جنہوں نے پکار لگائی ہے، جنہوں نے نداء ابراہیمی پر لبیک کہا ہے، رب العالمین ان کے لبیک کو قبول فرماتے ہوئے انہیں حج بیت اللہ کی توفیق ضرور نصیب فرمائے گا. لیکن کیسے نصیب فرمائے گا میرے بھائیوں؟ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. چنانچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطاب فرمایا اور آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے صحابہ کی جماعت، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا ہے. صحابہ کرام خاموش ہو گئے، صحابہ کرام لرزہ بر اندام ہو گئے. چنانچہ شمع نبوت کے پروانے میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے
اور سوال کرتے ہیں فی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج بیت اللہ کرنا زندگی میں ایک مرتبہ ہے یا ہر سال حج بیت اللہ کرنا پڑے گا؟ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ پیارے پیغمبر خاموش ہے۔ دوبارہ سوال ہوتا ہے افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ پیارے مصطفیٰ خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ سوال ہوتا ہے، پیارے پیغمبر خاموش ہے۔ اس کے بعد نبی کائنات نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا، ہر صاحب حیثیت، صاحب دولت، صحت مند انسان کے اوپر حج بیت اللہ کرنا ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن نبی کائنات خاموش تھے۔ رب العالمین نے آپ کو خاموش رکھا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی مصلحت ہے۔ اگر ہر صاحب دولت، صاحب مال پر حج بیت اللہ کرنا ہر سال فرض ہو جاتا، وہاں پر اس قدر بھیڑ ہوتی کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ کسی کو نصیب نہ ہوتی۔ اس میں حکمت اور مصلحت ہے، جیسے حکمت اور مصلحت جمعہ کے دن میں ہے کہ رب العالمین نے ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور یہ نماز علاقے کے جامع مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ ہر دن نہیں کہا، تاکہ اس کا ایک مقام، اس کی ایک اہمیت رہے۔ جیسے سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، اسی طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا فرض ہے ہر صاحب دولت اور صاحب حیثیت کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج مرۃ واحدہ، اے لوگو حج ایک مرتبہ ہے، فما زادہ فہو تطوع، اور جو حج کرتا ہوا چلا جائے، بار بار حج کرتا ہی وہ چلا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پھر نفلی حج مانے جائیں گے۔ حج جو فرض تھا وہ ایک ہی مرتبہ میں ادا ہو جاتا ہے، دوبارہ کرنے کی پھر حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب زر بنایا ہے، اگر ہمیں صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے، اتنے مال کے ہم مالک ہو چکے ہیں کہ حج بیت اللہ کے اخراجات کو ہم اٹھا سکتے ہیں، حج بیت اللہ کے سفر پر جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، اور ہمارے بیوی بچوں کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ جو مال و زر کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی ان کے پاؤں میں، ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی میں دیر نہ کریں، دیر نہ کریں۔ اس کی بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے۔ آپ حج بیت اللہ کو جائیں، ہم جائیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جائے اور وہاں پر جا کر کے ذرا وہ ارکان کو ادا کرے، خانہ کعبہ کا طواف اور سعی کرے، مزدلفہ جائے، منا جائے، عرفات جائے۔ میرے بھائیوں، ایسا محسوس ہوتا ہے طاقت کم ہو چکی ہے، قوت جواب دے چکی ہے، کاش کہ اور پہلے آئے ہوتے تو حج بیت اللہ کی ادائیگی میں میرے لیے آسانی ہوتی۔ وہاں پر انسان تمنا اور آرزو کرتا ہے، لیکن بھارت کی سرزمین پر رہ کر کے اس کو الجھنوں نے اتنا گھیر رکھا ہے، میرا فلاں کام ہو جائے میں حج بیت اللہ کر لوں گا، نوکری ختم ہو جائے خانہ کعبہ کو دیکھ آؤں گا، بچے بڑے ہو جائیں، برسرے روزگار ہو جائیں، بچیوں کی شادی ہو جائے، خانہ کعبہ کو دیکھا جائے گا، اس فریضے کو ادا کر لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ نبی نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں حج کر لیا جائے گا۔ ابھی کون سا ہم مرنے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، طاقت و قوت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہماری صلاحیت ہے، قابلیت ہے، دیکھ لیا جائے گا بعد میں۔ نبی کائنات نے فرمایا فلیتعجل، اگر حج کا ارادہ کر کے بیٹھے ہو تو بیٹھے مت رہو، فلیتعجل، چاہیے کہ اس فریضے کو جلدی ادا کر لو، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا، آج کبھی جاتا نہیں، کل کبھی آتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتعجل، چاہیے کہ وہ جلدی کرے، کیوں؟ فإنہ قد یمرض المریض، ممکن ہے کہ اس کی صحت بگڑ جائے، ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائے اور سفر کے لائق نہ بچے، ممکن ہے وتدل الضالہ، اس کے پاس جو مال اور دولت تھا اس کو خسارہ لگ گیا، اس کی تجارت ختم ہو گئی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یا یہ کہ مجھے کوئی اور حاجت پیش آ جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے اور اس فریضے کو وہ ادا نہ کر سکے۔ تو پیارے
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں حج کی نیت اگر بنائے ہو اس کی ادائیگی میں پھر دیر نہ لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو مال و زر کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند ہیں، اور وہ مسلمان، وہ نوجوان جو صاحب حیثیت ہے، صاحب دولت اور صاحب ثروت ہے، لیکن بیچارہ بیمار ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، سفر کے اخراجات تو اٹھانے کی طاقت ہے، خرچ کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن بیمار اس قدر ہے کہ وہ سفر کرنے سے مجبور ہے۔ ایسے مسلمان کو بھی چاہیے وہ بھی حج بیت اللہ کی ادائیگی میں جلدی کرے، اور اس کا طریقہ کار پیغمبر نے بیان فرما دیا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کسی ایسے شخص کو حج کروا دے جو پہلے سے اپنا حج وہ کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اولاد ہو تو اچھی ہو، صاحب اولاد سب بنے، لیکن اولاد ہماری وفادار وفا شعار ہو، جو اپنے والدین کے لیے دنیا میں بھی فکر مند رہے اور آخرت کے لیے بھی فکر مند رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہیں، حج کا موقع ہے، حجۃ الوداع ہے، مکہ کی سرزمین ہے، آپ کے سامنے 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، نبی کائنات خطاب فرما رہے ہیں۔ قبیلہ خثعم کی ایک عورت اپنے والد کے لیے بڑی فکر مند تھی۔ اللہ اکبر۔ بیٹی ہے، بچی ہے، اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے، اپنے بیمار باپ کے لیے فکر مند ہے۔ مجمع کو چیرتی ہوئی جناب رسول کائنات کے پاس آئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا ولا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کا باپ نہایت ہی کمزور، ناتواں ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، لیکن صاحب دولت ہے، صاحب مال ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ مسئلہ بتائیں، کیا میں اپنے بیمار والد کی جانب سے حج کر سکتی ہوں؟ پیارے پیغمبر نے فتویٰ صادر فرمایا فحجی عنہ، جلدی حج کرو ان کی جانب سے، دیر نہ کرو۔ کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ اگر صاحب دولت ہے، صاحب مال ہے، بستر مرض پر ہے، سفر کے لائق اور قابل نہیں ہے، لیکن مال و دولت کے وہ مالک ہے، ایسے لوگوں کو اپنی جانب سے وہ حج پر بھیج دے جو ان کی طرف سے وہ حج بیت اللہ اور حج بدل وہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حج بیت اللہ کی اہمیت ذرا دیکھیں، اور اگر اولاد نیک اور صالح ہو وہ اپنے والدین کے لیے فکر مند رہا کرتی ہے۔ یہ تو ایک بیٹی ہے، ایک بچی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے حج، اپنے والد کی جانب سے حج کرنے کے لیے فتویٰ پوچھ رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر ایک واقعہ لائے ہیں۔ ایک یمنی نوجوان کا حج بیت اللہ کے لیے نکل رہا تھا اور اپنی بوڑھی بیمار ماں کی طرف گیا، چنانچہ اپنی ماں سے ملاقات کی اور کہا میری ماں میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ چنانچہ ماں نے بھی ارادہ ظاہر کیا، بیٹا میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میں بھی خانہ کعبہ کا حج کروں، میں بھی بیت اللہ کو دیکھ کر بیت رسول اللہ کو دیکھوں۔ چنانچہ فرما بردار بیٹا جھک گیا، کہا ماں دیر کس بات کے لیے ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ کہا کس پر لے جاؤ گے؟ اونٹ پر ہم بیٹھ نہیں سکتے، گھوڑے کے دھکے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کہا ماں اس کی فکر مت کرو، تیرا بیٹا تیار ہے۔ چنانچہ فرما بردار بیٹے نے اپنی والدہ کو نہ اونٹ پر بیٹھالا، نہ گھوڑے پر بیٹھالا، بلکہ اپنے کندھے پر بیٹھالا اور یمن سے نکل پڑا پیدل خانہ کعبہ کے حج کے لیے۔ خانہ کعبہ پہنچتا ہے، حج بیت اللہ، طواف کیا، سعی کیا، حج کے سارے ارکان کو ادا کیا۔ جب طواف وداع کی باری آئی، اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر بیٹھالا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اور آپ جو حاجی بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، حجر اسود کو استلام کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کیا جاتا ہے، سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ پڑھا جاتا ہے، بہت ساری دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ
الحمد وهو علی کل شیء قدیر کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ نوجوان نہ استلام کرتا ہے، نہ حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، نہ اللہ اکبر نہ سبحان اللہ، بلکہ ایک بوڑھی عورت کو کندھے پر بیٹھائے ہے اور کہتا ہے انی لہا بعیرها المذلل وان عذرت رکابها لم اذعر۔ شعر و شاعری پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ امیر حج عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا ہے اور وہ دعائیں نہیں کر رہا ہے بلکہ شعر و شاعری کر رہا ہے۔ لوگوں سے کہا جیسے ہی فارغ ہو حج خانہ کعبہ کے طواف سے اس کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ نوجوان گئے، جیسے ہی فارغ ہوا کہا چلیے تمہیں امیر حج نے طلب کیا ہے۔ وہ نوجوان آیا، چنانچہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ذرا یہ بتاؤ جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے ذرا یہ تو بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا شعر و شاعری کر رہے تھے، کیا تم نے حج کے مسائل کو نہیں جانا، حج کے طریقے کو تم نے نہیں سیکھا؟ کہا بات دراصل یہ ہے اے عبداللہ ابن عمر امیر حج، میرے کندھے پر جو سوار ہے یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں ہے۔ میں یمن سے نکل رہا تھا، میری ماں نے کہا بیٹا میں بھی حج بیت اللہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی خانہ کعبہ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ میں انکار نہیں کر سکا، اپنے کندھے پر بیٹھالا، پیدل آیا، حج کے ارکان کو کروایا، طواف وداع کی باری آئی تو میں رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ انی لہا بعیرها المذلل، اے میرے پاک پروردگار میں اپنی ماں کے لیے ایک فرما بردار سواری کا کام کر رہا ہوں جو ان کو تکالیف سے محفوظ رکھی ہے، جو ان کو پریشانیوں سے بچانے والی یہ سواری ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر یہ بتاؤ یہ میری والدہ ہیں، حل ادیت حقها، کیا میں نے اپنے والدہ کے حق کو ادا کر دیا، کیا میں نے اپنے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے فتویٰ دیا، میرے بھائیوں رونگٹے کھڑا کر دینے والا فتویٰ ہے۔ کہا لا واللہ ولا بزفرۃ واحدہ، نہیں اللہ کی قسم ابھی تم نے اپنی ماں کا، اپنی والدہ کا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جو سانس لینے میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ماں کو جو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ان سانسوں میں سے ایک سانس کا بھی تم نے ابھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ خانہ کعبہ کا حج کرا دیا، بیت اللہ کا طواف کرا دیا، پیدل چل کر کے آیا، جہاں پر ماں کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے وہیں پر یہ مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ ایک فرما بردار اولاد کا یہ شیوا ہونا چاہیے، شیوہ فرما برداری ہونا چاہیے کہ اگر اس کے والدین مال و دولت کے مالک ہیں ان کو چاہیے کہ انہیں وہ حج بیت اللہ پر روانہ کر دیں، اس اہم فریضے کی وہ ادائیگی کرا دیں۔ میرے بھائیو آئیے ذرا دیکھیں حج بیت اللہ کتنا عظیم یہ فریضہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحج المبرور، جن کا حج قابل قبول ہو گیا، جو لوگ حج بیت اللہ کر کے آئے اور پھر وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، نماز کو قائم کرتے رہے، سچائی کے راستے پر چلتے رہے، میرے بھائیوں یا واقعتاً اگر وہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد اپنے حج کو بچا کر کے رکھے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، رب العالمین سے قبولیت کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے جو حج کیا ہے، جو نیکیاں کی ہیں ان کو تو قبول فرما لینا۔ دعائیں بھی ہو رہی ہیں، اپنی نیکیوں کے بچانے کی فکر بھی دامنگیر ہے، مزید وہ نیکی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایسے حاجی کے لیے اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے عمرے کو قبول فرما لے، جو ہم میں حاجی بیٹھے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، جو نیت کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی نیتوں کو پورا فرما دے اور ہم بھی حرمین شریفین کو اپنی آنکھوں سے دیکھائیں، آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے جانے کا وقت ہوا، رخصتی کا وقت ہوا، چنانچہ چارپائی پر لیٹے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، رو رہے ہیں، بیوی نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، عمرو بن عاص جیسا بہادر آدمی جو پرچم اسلام کو لے کر دریائے نیل پر کھڑا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس کے آگے بھی اگر سمندر نہ ہوتا تو وہاں پر جا کر کے میں اسلام کے پرچم اور توحید کی شمع کو روشن کر دیتا، چنانچہ آنکھیں اشکبار ہے، رو رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ لوگ مجھ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، عمرو بن عاص نے اپنے چہرے کو دیوار کی جانب پھیر لیا، بیٹے دوڑے ہوئے آئے، یا ابتا ما یبکی،
اے میرے باپ کیوں رو رہے ہو, آنکھیں اشکبار کیوں ہیں؟ کیا آپ وہ نہیں جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا تھا اما بشرک رسول اللہ بکذا وکذا, پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا عمر بن عاص جنتی ہے, عمر بن عاص جنتی ہے. اے میرے والد محترم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تم بات ٹھیک کہتے ہو. یاد رکھو اس دنیا کے اندر ایک عظیم کلمہ ہے جو میرے نزدیک بڑا اہم ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے میرے بیٹے میں 3 حالتوں سے گزر کے یہاں تک آیا ہوں, 3 حالتوں پر گزر کر آیا ہوں. پہلی حالت تو یہ تھی, ایک دور تو وہ تھا میں اسلام کا مخالف تھا, پیارے مصطفیٰ کا مخالف تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا میں تھا, اور اگر اس حالت میں میری وفات ہو جاتی واللہ میں جہنم والوں میں سے ہو جاتا. اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اسلام کی اچھائیوں کو, اسلام کے محاسن کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات میرے دل کے اندر موجزن ہو گئی, میرے دل میں سما گئی, اور میں اسلام کی محبت میں, نبی کی محبت میں, قرآن کی محبت میں رسول کائنات کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ابسط یمینک, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے کیجئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کے سوال کو سنا, آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا دیا. چنانچہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, حضرت عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. عجیب منظر ہے, نبی نے ہاتھ کو آگے کیا, مسلمان جو ہونے والا آیا تھا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا. اللہ کے نبی نے کہا مالک یا عمر, اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کہا ہاتھ آگے کرو, میں نے ہاتھ آگے بڑھایا, تم نے کہا مجھے بیعت کرنی ہے, میں نے ہاتھ کو آگے پیش کیا, بیعت کرنے کے لیے تیار ہوا, پھر تم اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کر لیے؟ اللہ اکبر. اردت ان اشتریط یا رسول اللہ, بیعت ہوگی, مسافہ بھی ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ سے میں ایک شرط لگاتا ہوں. نبی نے کہا تشتریط ماذا یا عمر, اے عمر بن عاص تمہاری کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں, میں سیاہکار ہوں, میں بدکار ہوں, میں مخالف تھا اسلام کا, میں مخالف تھا رسول اللہ کا. شرط یہ ہے اسلام لے آنے جا رہا ہوں, کیا اسلام لانے کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں معاف ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا, 3 باتیں آپ نے یاد دلائیں. ان 3 باتوں میں سے ایک بات حج کی بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, سیاہکار ہو, بدکار ہو, بدقماش ہو, بدمعاش ہو, کل وہ کچھ بھی تھا حالت کفر میں, حالت ایمان میں آیا, اسلام لانے کے لیے غسل کیا, کھڑا ہوا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, بندے نے ہجرت کی, مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینے کی راہ اختیار کیا اللہ کے لیے, اپنے مال کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, دولت کو, اولاد سب کچھ ترک کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بھی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے, نیکیاں قبول فرما لیتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, جو انسان حج کرے, خانہ کعبہ کا طواف کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی سارے خطاؤں کو, لغزشوں کو, اس کی معصیت و نافرمانی کو رب کریم درگزر فرما دیتا ہے. حج کر کے فارغ ہوتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے, گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے, گناہوں سے دھلا ہوا ہوتا ہے, ایسا ہی وہ حاجی ہوتا ہے میرے بھائیوں جو خانہ کعبہ کا طواف کر کے, حج بیت اللہ کر کے رخصت ہوتا ہے اپنے وطن کے لیے, وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. اور اگر ہم نے بدقماشی کی, بدمعاشی کی, اور ہم نے بے ایمانی کر کے حج بیت اللہ کیا ہے تو ہمارا بھی حشر ان حاجیوں جیسے ہوگا میرے بھائیوں, جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر عن ارتکاب الکبائر میں لے کر آئے ہیں. کتاب مدرسہ کے اندر موجود ہے, عربی زبان میں وہ کتاب ہے. نقل فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گروہ خانہ کعبہ پہنچا, بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی, حج کے دیگر ارکان کو ادا کیا, طواف وداع کیا, طواف وداع کر کے جانے لگے. ان کے ساتھیوں میں
سے ایک کی موت واقع ہو گئی. لوگوں نے کہا نبی کی حدیث ہے جہاں پر موت آئے جنازہ کی نماز پڑھ کر کے وہیں پہ دفن کر دو. خانہ کعبہ کا حج کیا ہے, بیت اللہ کا طواف کیا ہے, حج کے ارکان کو ادا کیا ہے, اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہو حاجی حج کے دوران ختم ہو جائے, وفات آ جائے, نبی نے کہا اسی حالت احرام میں کفنوہ بثوبہ, 2 کپڑا ہے, 2 لباس ہے. میت کو مرد ہے تو 3 کفن جاتا ہے, عورت ہے تو 5. اور اگر حاجی مر رہا ہے, حاجی دنیا سے جا رہا ہے, جس لباس میں جس احرام میں ہے 2 چادروں میں, اسی 2 چادر میں جائے گا. نبی نے کہا ولا تخمروا راسہ, اس کے سر کو بھی نہ ڈھانکا جائے, اس کے سر کو بھی کھلا ہوا رکھا جائے. ہم لوگ میت کو جب کفناتے ہیں سر بھی باندھ دیتے ہیں. نبی نے کہا حاجی مرے گا سر کو کھول دو. صحابہ نے کہا کیا وجہ ہے, سر کو کھولا جائے گا, لباس بھی لباس احرام ہے. اللہ کے نبی نے کہا بات دراصل یہ ہے فإنه يبعث يوم القیامت ملبیا, انسان اپنی قبر سے اٹھے گا چاہے جس حال میں ہو, لیکن ایک حاجی جب قبر سے اٹھے گا جو حج کے دوران فوت ہوا ہے, جب نے قبر سے اٹھے گا اس کی زبان پر ہوگا لبیک اللہم لبیک. یہ حاجی کا مقام اور مرتبہ ہے. ایک حاجی صاحب یہ ہے حج کر کے واپس ہوئے, خانہ کعبہ ہی سے قریب ہے, وفات ہو گئی, لوگوں نے غسل دیا, جنازے کی نماز پڑھی, قبر کھودی جا رہی ہے. قبر جب کھودی گئی اس کے اندر اژدہے نکلنا شروع ہو گئے, سانپ ظاہر ہونے لگے. لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی اتفاق ہو, دوسری قبر کھودی جائے, دوسری قبر کھودی گئی, اژدہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے عذاب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کبھی اللہ تعالیٰ بالکل بتا کے عذاب دے دیتا ہے کھلم کھلا ظاہری میں, اور کبھی اللہ تعالیٰ بالکل اندر قبر کے اندر بھی عذاب دیتا ہے, کبھی ظاہر کر دیتا ہے, کبھی چھپا لیتا ہے. اللہ نے ظاہری عذاب دینا چاہا, قبر میں کھودی جا رہی اژدہے ظاہر ہو گئے. 1 2 3 کہا میت کو چھوڑو, یہاں سے پلٹو مکۃ المکرمہ کی جانب. حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, فقیہ الامہ ہیں, حبر الامہ ہیں, مفسر قرآن ہیں, ان سے فتویٰ لیا جائے. لوگ ان کے پاس پہنچے, فتویٰ طلب کرتے ہیں. ہمارا ساتھی حاجی ہے, نمازی ہے, زکوٰۃ کا دینے والا ہے, حج بیت اللہ کر کے واپس ہو رہا تھا, موت واقع ہو گئی, قبر کھودی گئی, اژدہے ظاہر ہوتے ہیں, دوسری قبر کھودی گئی, اژدہے نکل آتے ہیں, تیسری قبر کھودی گئی, کھود کر کے قاصر ہو گئے. آپ ذرا بتائیں فتویٰ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں, فتویٰ دیا جاؤ 1 قبر نہیں, 2 قبر نہیں, لو حفرتم الارض کلھا لوجدتم کذا وکذا. یہ حاجی ایسا حاجی ہے جو خیانت کرنے والا حاجی ہے, خائن حاجی ہے, لوگوں کے مال کو لوٹ کر حج کرنے آیا تھا. پوری روئے زمین کھود ڈالو, اللہ کی قسم تم کو یہ اژدہے ملتے ہوئے چلے جائیں گے. عافیت چاہتے ہو اسی اژدہے والے قبر میں اس کو دھکے دے کر کے مٹی ڈال کر کے چلے جاؤ. لوگ اس پر عمل کر کے اپنے بستی واپس گئے. اب کیا کیا جائے؟ کہا ایسا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اندر باہر سب جانتی ہے کہ میرے شوہر کے کیا کارنامے ہیں, کالا پیلا نیلا جتنا بھی کارنامہ ہے, کالا چٹھا, بیوی ان سے باخبر اکثر ہوا کرتی ہے. میں ہمیشہ نہیں کہہ سکتا, لیکن زیادہ تر معاملات بیوی جانا کرتی ہے. مال کہاں سے آ رہا ہے, کاروبار کیسا ہے, تجارت کیسی ہے. ان کے بیوی کے پاس یہ گروہ پہنچا, آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ایسا حالات ایسا معاملہ پیش آیا, کیا ہے بہن کوئی ایسا گناہ؟ کہا کہ نہیں کوئی گناہگار نہیں تھے, سچے آدمی تھے, اچھے آدمی تھے, نمازی تھے, زکوٰۃ ادا کرتے تھے, صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. کہا بات کیا ہے, ایسا معاملہ پیش آیا ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میرے شوہر ایک تاجر آدمی تھے, کاروباری آدمی تھے, اور جب بھی ان کا کوئی مال اناج غلہ خراب ہو جاتا تو خراب اور اچھے خراب کو مکس کر کے وہ لوگوں میں اسی قیمتی مال اور قیمتی سامان میں اور قیمتی روپے پیسے میں فروخت کر دیا کرتے تھے, بیچ دیا کرتے تھے. جبکہ نبی کی سنت ہے اگر مال خراب ہو گیا ہے اس کا دام ڈاؤن کر دو, اچھے مال کو الگ لگایا جائے, ردی مال کو الگ کیا جائے, دونوں کی قیمتیں الگ طے کی جائیں. لیکن میرے شوہر ہمیشہ خلط ملط کر کے لوگوں سے بھاری قیمتیں وصول کیا کرتے تھے. ساتھیوں نے کہا پھر یہ وہی معاملہ ہے کہ رب کریم نے ظاہری عذاب دیا ہے, لیکن ایک تاجر
اگر امانت دار ہے، سچا ہے، نبی کائنات نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، اگر امانت دار تاجر ہے وہ نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، حج بیت اللہ ہم اور آپ کریں، پاکیزہ کمائی سے کریں، حلال کمائی سے کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آخری آسمان پر آ کر فخر کرنے لگتا ہے، یہ میرے بندے ہیں، پراگندہ حالت میں آئے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا، گناہوں کو درگزر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، عمرے کیے ہیں، حج بیت اللہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔